ارکان اسلام بنیادی عبادات۔ یہ وہ 5 بنیادی عملی احکامات ہیں جنہیں ہر مسلمان پر ادا کرنا فرض ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ 1. کلمہ شہادت، ایمان کا اقرار، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام میں داخل ہونے اور بنیادی عقیدہ کا اظہار ہے۔ 2. نماز سلوزت، دن میں 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کرنا، جو اللہ کی عبادت اور اس کے سامنے عاجزی پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ 3. زکوٰۃ، اپنے مال کا ایک مقررہ حصہ، عام طور پر 2.5% ضرورت مندوں کو دینا، بشرطے کہ وہ مال 1 سال تک موجود رہے اور نصاب کی حد کو پہنچ جائے۔ یہ مالی عبادت اور معاشرتی ذمہ داری ہے۔ 4. روزہ، صوم، رمضان المبارک کے پورے مہینے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رک جانا۔ یہ ضبط نفس اور خدا خوفی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ 5. حج، زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ کا سفر کرنا اور مخصوص عبادات مناسک ادا کرنا، اگر کوئی شخص اس کی جسمانی اور مالی استطاعت رکھتا ہو۔ 2. احکام شرعیہ، زندگی کے دیگر احکامات۔ ارکان اسلام کے علاوہ اسلامی احکامات میں زندگی کے تمام معاملات کے لیے رہنمائی شامل ہے، جسے شریعت کہا جاتا ہے۔ یہ احکامات عمومی طور پر درج ذیل موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ عقائد، ایمان کے اصول، وہ بنیادی اصول جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت، توحید پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں قرآن، تورات، انجیل وغیرہ پر ایمان، تمام پیغمبروں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پر ایمان، قیامت کے دن اور یوم حساب پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اخلاقیات و آداب، مسلمانوں کی ذاتی اور معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی، سچائی، امانت داری اور عدل و انصاف قائم کرنا، والدین کا احترام اور خدمت کرنا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، غیبت اور جھوٹ سے پرہیز کرنا، حسن سلوک اور دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، معاملات، معاشرتی اور مالی امور، حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ روزمرہ کے لین دین اور حقوق، کاروبار، تجارت اور ملازمت میں ایمانداری، سود، ربا اور جوئے سے مکمل اجتناب، وراثت اور ملکیت کے قوانین، نکاح، طلاق اور خاندانی زندگی کے اصول، ممنوعات، حرام امور، واضح طور پر منع کیے گئے اعمال، شراب نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال، خنزیر کا گوشت کھانا، دوسروں کا مال ناحق یا چوری سے لینا، قتل کرنا یا زنا کرنا، ظلم اور دہشت گردی پھیلانا۔ خلاصہ یہ کہ اسلام کے احکامات کا مقصد ایک متوازن، پاکیزہ اور پرامن زندگی فراہم کرنا ہے، جہاں فرد کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہو اور وہ معاشرے میں بھی ایک ذمہ دار اور مفید شہری ہو۔ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ 2 بنیادی حقوق پر مشتمل ہے: حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ دین اسلام انہی دونوں حقوق کی ادائیگی کے گرد گھومتا ہے اور ان میں توازن قائم رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ 1. حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ یہ وہ ذمہ داریاں، فرائض اور عبادات ہیں جو صرف اللہ تعالی سے متعلق ہیں اور ایک بندے پر اس کے خالق کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔ پہلو، وضاحت، تعریف، اللہ کی وہ بندگی اور اطاعت جو اس کا حق ہے اور جس کا تعلق براہ راست بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ بنیاد، توحید، اللہ کی وحدانیت۔ سب سے پہلا اور بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا معبود مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اہم ارکان: ایمان، کلمہ شہادت، نماز، سلوزت، روزہ، صوم، زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہو، اور حج اگر استطاعت ہو۔ دیگر مثالیں: اللہ پر بھروسہ، توکل کرنا، صرف اسی سے مدد مانگنا، اس کا ذکر کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا اور ممنوعات سے بچنا۔ معافی کا امکان: اللہ تعالی اپنے حقوق میں کوتاہی یا غلطی کو معاف کر سکتا ہے، بشرطیکہ کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ 2. حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ایک انسان پر دیگر انسانوں، جانداروں اور معاشرے کے لیے عائد ہوتی ہیں۔ پہلو، وضاحت، تعریف، دوسرے انسانوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور عمومی طور پر تمام مخلوق کے وہ حقوق جنہیں پورا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بنیاد، عدل و انصاف، حسن سلوک اور تمام انسانوں کے درمیان باہمی احترام اور امن و امان۔ اہم ارکان:
والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور عام مسلمانوں کے حقوق۔ دیگر مثالیں: کسی کا مال نہ ہڑپنا، غیبت نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، وعدہ پورا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ معافی کا امکان: حقوق العباد میں کوتاہی اللہ تعالیٰ عام طور پر معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس شخص کا حق غصب یا تلف ہوا ہو وہ خود معاف نہ کر دے۔ قیامت کے دن بھی ان حقوق کی ادائیگی کا معاملہ خود ان بندوں کے درمیان ہوگا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بنیادی فرق: اسلام ان دونوں حقوق میں کامل توازن قائم کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ نکتہ: حقوق اللہ، حقوق العباد متعلق براہ راست اللہ تعالی سے، دیگر انسانوں اور مخلوق سے۔ معافی: توبہ کی صورت میں اللہ کے ہاں معافی کا امکان زیادہ ہے۔ جس کا حق تلف ہوا ہو اس کی معافی ضروری ہے۔ نوعیت: عبادات اور روحانی ذمہ داریاں، اخلاقی، معاشرتی اور مالی ذمہ داریاں۔ اہمیت: دونوں ہی یکساں طور پر اہم ہیں، مگر حقوق العباد میں کوتاہی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ان کی معافی کا اختیار اللہ نے خود بندے کو دیا ہے۔ خطرہ: اگر کوئی شخص تمام حقوق اللہ ادا کرے مگر حقوق العباد میں کوتاہی کرے تو اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ سکتا ہے۔ نتیجہ: ایک مسلمان کو کامل فلاح اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ اللہ کی بندگی بھی دل و جان سے کرے اور معاشرتی زندگی میں بھی عدل، احسان اور حسن سلوک کا پیکر ہو۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شریعت کا دوسرا اہم ماخذ قرآن کے بعد ہے، اور یہ دراصل نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار، عمل اور تعلیمات کو کہتے ہیں۔ سنت کی تعریف کو سمجھنے کے لیے اسے 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 1. سنت قولی، باتیں۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال اور باتیں ہیں جو آپ نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے۔ مثال: آپ کا یہ فرمان کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یا آپ کا لوگوں کو نصیحت کرنا، یہ تمام باتیں حدیث کے ذخیرہ میں محفوظ ہیں۔ سنت فعلی، اعمال۔ اس سے مراد وہ افعال اور کام ہیں جو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں انجام دیے اور جنہیں صحابہ کرام نے دیکھ کر آگے بیان کیا۔ مثال: نماز پڑھنے کا طریقہ، حج یا عمرہ ادا کرنے کا طریقہ یا وضو کرنے کا عملی طریقہ۔ یہ سنتیں قرآن کے مجمل احکامات کی عملی تفسیر ہیں۔ 3. سنت تقریری، تصدیق۔ اس سے مراد وہ صورتحال ہے جب صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا یا کوئی بات کہی اور آپ نے اسے دیکھا یا سنا لیکن خاموش رہے یا اس پر رضامندی ظاہر کی۔ مثال: ایک صحابی کا کسی خاص طریقے سے دعا مانگنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے منع نہ فرمانا۔ آپ کی خاموشی اس عمل کے جواز کی دلیل بن گئی۔ سنت کی اہمیت اور کردار۔ سنت کی حیثیت صرف ایک اختیاری عمل کی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی شریعت کا ایک لازمی حصہ ہے اور اس کا کردار انتہائی بنیادی ہے۔ 1. قرآن کی تشریح اور تفصیل۔ قرآن پاک میں بہت سے احکامات اجمالی طور پر مختصراً دیے گئے ہیں۔ سنت ان احکامات کی عملی تفصیل اور وضاحت کرتی ہے۔ مثال: قرآن نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن نماز کب، کتنی بار اور کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ سنت نے سکھایا۔ 2. نیا حکم دینا۔ بعض احکامات ایسے ہیں جو براہ راست قرآن میں نہیں ہیں، لیکن سنت نے نئے شرعی احکامات مقرر کیے ہیں۔ مثال: عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت۔ 3. دین پر عمل کا طریقہ۔ سنت مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے، چاہے وہ عبادت ہو، معاملات ہوں یا اخلاقیات۔ سنت اور واجب میں فرق مئی۔ عام طور پر لوگ سنت کو صرف ایک اختیاری نیکی سمجھتے ہیں، لیکن شرعی طور پر سنت کا دائرہ کار وسیع ہے۔ لازمی سنت، سنت مؤکدہ یا واجب، وہ سنت جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا اور اس کو ترک کرنے پر وعید سنائی گئی ہو، جیسے فجر کی 2 سنتیں جو تقریباً فرض کے درجے میں ہیں۔ اختیاری سنت، سنت غیر مؤکدہ، وہ سنت جس پر آپ نے زیادہ سختی نہیں کی اور کبھی اسے ترک بھی کیا، جیسے عصر یا عشاء سے پہلے کی سنتیں۔ خلاصہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے۔